جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب جو ہیں کنونشن سینٹر میں انہوں نے ایک اچھی ساری گیدرنگ تھی، فنکشن کہہ لیں اس کا، میلاد رسول نبی کے حوالے سے تھا وہاں پہ۔ اب جو انہوں نے اس پہ تقریر کی ہے خان صاحب نے، وہ اگین یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید وہ تقریر جو ہے وہ محض ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی لائف کے ڈفرینٹ جو اسپیکٹس ہیں ان پر رہے گی اور اسی کے حوالے سے بات ہوگی۔ لیکن وہ خان صاحب نے خاصی لمبی تقریر جو کی ہے اس میں انہوں نے آ کے پولیٹیکل گفتگو بھی کی ہے، انہوں نے ملٹری گفتگو بھی کی ہے، اور انہوں نے بہت سارے جو اٹیکس ہیں اپنے اپوننٹس پر وہ بھی کیے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور کچھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اسلامک ہسٹری میں جنرل جو ہے نا، آرمی جنرلز کیسے اپوائنٹ کیے جاتے تھے۔ سو یہ چیزیں تھوڑی سی ہیں وہ جو آج کل جو چل رہی ہے، ابھی تک اس کا مسئلہ ویسے تو حل نہیں ہوا۔ کہا تو جا رہا ہے کہ شاید بدھ والے دن جو ہے، بدھ سودھ کہتے ہیں کہ بدھ جو کل کا دن ہے وہ تو اگین جو DGISI کا مسئلہ چل رہا ہے نوٹیفیکیشن کا، تو اس کو سالٹ آؤٹ کر لیا جائے گا، اور کل جو ہے اس کو یہ ممکن ہے کہ نوٹیفیکیشن نکال دیا جائے اور سارا مسئلہ جو ہے حل کیا جائے۔ لیکن ابھی بھی بحث اسی پہ چل رہی ہے کہ وہی DGISI جو ہیں وہی ہوں گے جو جنرل باجوہ صاحب نے ان کو ریکمینڈ کیا تھا یا اپوائنٹ کیا تھا یا ان کا اناؤنسمنٹ ہوا تھا، یا کوئی نیا کوئی DG جو ہے وہ لگایا جائے گا۔ ابھی تک تو آپ کو پتہ جب تک کوئی چیز سامنے نہ آ جائے کہ اس پہ کہنا یہ قبل از اس پہ وقت ہے، کیونکہ پاکستان میں چیزیں بگڑتے کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی۔ اگرچہ کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں کو ہی رکھا جائے گا، جنرل اس میں ندیم انجم صاحب ہیں، انہیں کو DGISI کے طور پر فارمل جو اپروول ہے پرائم منسٹر جو ہیں اس کو دے دیں گے۔ خیر یہ کل کا دن آئے گا تو ہم اس پہ دیکھیں گے کہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ واقعی آگے انہیں کی ہوتی ہے، نوٹیفیکیشن نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے، تو کل آپ پہ اس پہ بات کریں گے۔ تو ان کی تقریر کا جو اس پہ امپیکٹ آیا ہے وہ بڑا، ان کو مریم نواز صاحبہ نے جو ان پہ اٹیک کیا، مریم نواز نے اور انہوں نے عمران خان صاحب نے ایک دوسرے کو خاصا انگیج کیا ہوا ہے، بزی رکھا ہوا ہے، اور جو ان کی تھی کوشش تھی مریم نواز صاحبہ کی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیول پر آ کے ان سے براہ راست مخاطب ہوں، یا مریم خود کوشش کرتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان جو ہیں ان کو مخاطب کر کے ان پہ اٹیکس کریں۔ سو وہ اس میں اپنی اسٹریٹجی میں کامیاب ہوتے نظر آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جب بھی کوئی تقریر کرتے ہیں، کوئی بہت بڑا انیشیٹو لیتے ہیں وٹ ایور، تو اس پہ جو رسپانس آتا ہے سب سے زیادہ جو ان کا بیانہ کہہ لیں پاپولر ایک جو آتی ہے ان کو ایک اس کی آپ کہہ لیں ریبٹل کہہ رہے ہیں ان کو، آپ ان کی کرٹیسزم کہہ لیں، وہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور ان کا ٹویٹر ہینڈل اگر دیکھیں تو اس سے لگتا ہے کہ ان کی بھی بڑی ایک ان کی ایکٹیو قسم کی فالوئنگ اور ایکٹیو قسم کی ان کے پاس سوشل میڈیا ٹیم ہے جو ان کے میسج کو پھیلاتی بھی، اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں ٹی وی چینلز وہاں سے ٹویٹر سے پک کر لیتے ہیں اور پھر بگڑی اور اس کے ساتھ عمران خان صاحب کی تقریر کے ساتھ یا ان کے جو آتے ہیں ان کے شارٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی بھی چلتی رہتی ہے۔ سو آج بھی وہی دن تھا، ہم نے دیکھا کہ اس پہ دونوں سائڈز نے جو ایک مبارک دن کے طور پر ہم دیکھتے ہیں اس کو 12 ربیع الاول کو دیکھا جاتا ہے، ایک اس پاکستان میں مسلم ورلڈ میں دیکھا جاتا ہے، تو اسی دن ہم نے دیکھا کہ دونوں سائڈ سے ایک دوسرے پہ سنگین اور اس پہ الزامات بھی لگائے گئے ہیں اور اس پہ باتیں بھی کی ہیں، اور اس کا جو موقع تھا انہوں نے جہاں پہ عمران خان صاحب نے اس موقع کو ریاست مدینہ کا اکثر وہ نام لیتے رہتے ہیں، اب اس پہ خیر بہت سارے یہ سرکل سے اس پہ باتیں بھی ہونا شروع ہو گئی، تنقید آنا شروع ہو گئی۔ خان صاحب جو اپنے مخالفین کا یا اپنے اوپر جو ان کی آتی کرٹیسزم آتی اس کا آگے رخ روکنے کے لیے یا اس کا دروازہ بند کرنے کے لیے انہوں نے ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، تاکہ یہ کام جنرل ضیاء صاحب کے دور میں بھی دیکھا ہم نے، بعد میں دیکھا اس کے بعد حکمران یہ کرتے رہتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ 99 کے کو سے پہلے یہ جو تھے یہاں پہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں، یہ بھی امیر المومنین کا ایک لا لانا چاہتے تھے پارلیمنٹ میں کہ وہ اپنے آپ کو امیر المومنین کا درجہ دینا چاہ رہے تھے۔ سو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایک ریاست مدینہ کا ایک کہتے تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ پرائم منسٹر ہیں ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں پاکستان کو، تو اپنے آپ کو خلیفہ کے طور پر بھی شاید وہ ایک ایکسٹینشن جو ہوتی ہے وہ بھی شاید اس کو دیکھتے ہوں گے۔ اور اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو اس وقت جنرل ضیاء صاحب کہتے تھے میں اسلام لا رہا ہوں، جو مجھ پہ تنقید کرے گا وہ نعوذ باللہ اسلام پہ تنقید کرنے کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے پھر وہ نواز شریف صاحب کا خیر وہ ان کا پروجیکٹ پورا نہیں ہوا، جیسے میں نے کہا مارشل لا کیا تھا۔ عمران خان صاحب کا بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جو عمران خان صاحب کی پالیسیز پہ تنقید کرے گا، بات کرے گا، تو وہ ان ادر ورڈز وہ ریاست مدینہ کے شاید وہ ماڈل جو ہے نا اس پہ نعوذ باللہ کوئی وہ سوالات اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، لہٰذا وہ اس کے لیے ایک آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس پہ بڑی جذباتیت ہے، ایک وہ سمجھا جاتی ہے۔ سو عمران خان صاحب بڑی کامیابی سے وہ ریاست مدینہ والا جو نعرہ ہے کنسیپٹ ہے وہ لوگوں کو بتاتے رہتے اور بار بار بتاتے رہتے ہیں۔ میرا خیال اب تو ان کے سامنے اگر ان کے وزیروں کی بھی دیکھ لیجیے شکلیں دیکھ لیں، وہ بھی بریت کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اس کے بعد تقریر میں کیا ایسی نئی بات ہوگی جو بیٹھ کر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ انہوں نے سننی ہے، وہی ریپٹیشن وہی ساری چیزیں۔ الحمدللہ ہم سارے مسلمان ہیں۔ سو آج جب وہ ریاست مدینہ کی بات کر رہے تھے عمران خان صاحب، جو ہر تقریر میں وہ کرتے ہیں، مقصد بھی ہوئی ہے جو میرا خیال ہے، آپ لوگ اسے ڈس ایگری کرتے ہیں
کر سکتے ہیں کہ جب آپ اس کو مذہب کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی کارکردگی پہ آپ اپنا کو سیل نہیں کر سکتے، تو پھر یہی مطلب ہے کہ اب آپ کے پاس کوئی بتانے کے لیے نہیں ہے، کوئی سیل کرنے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جب اتنی بڑی مہنگی مطلب ہے ایک مہنگائی کا دور آیا ہوا ہے کہ لوگ جو پچھلے دنوں ہم نے پھر دیکھا ہے کہ اس میں آ کے ماں باپ نے اپنے بچوں کو پھر خود مارا ہے اور اس پہ بھوک سے مرے ہیں، اور بہت ساری تصویریں آ رہی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں اس پہ جو بچے ہیں جس طریقے کے وہ بتا رہے ہیں کہ کتنی مشکل لائف گزار رہے ہیں، تو پھر بھی اس کے باوجود ان کی کیئر نہ ہونا، ان کے مسائل حل نہ ہونا۔ اب تو بہت سارے وہ جو میرا خیال طبقہ سفید پوش طبقہ اس کی تو بس ہوگی، جس طریقے کی مہنگائی ہوگی اس میں ہوگی۔ سو ایک ہی بات جب لوگوں کو بتائی جاتی ہے، اس ریاست مدینہ کا ماڈل بتایا جاتا ہے اور ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے۔ مثلا آج خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ میں یہ ساری عمر اس قانون اور انصاف کے لیے لڑتا رہوں گا، یہ سلوگن بڑا اچھا تھا جب تک اپوزیشن میں تھے، لیکن اب یہ سلوگن بک نہیں رہا، کیونکہ بہت سارا ہم نے دیکھ لیا 3 سالوں میں، سارا اس کو کہتے ہیں لپ سروس، انگلش میں کہتے ہیں لپ سروس، یہ لپ سروس ہے۔ میں مطلب 22-23 سال اسلام آباد میں رپورٹنگ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، تو یہی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ جو باتیں آپ اس کو پہلے کرتے ہیں، اس وقت وہ باتیں بالکل آ کے نا اس پہ اب ڈفرینٹلی کرتے ہیں۔ یہ کہنا انصاف کے لیے، ہاں آپ جب تک اپوزیشن میں تھے تو لوگ آپ کی باتوں کو سیریس بھی لیتے تھے، مطلب سمجھا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب شاید کوئی اس پہ انصاف کریں گے۔ آپ اپنے دور میں اتنے سکینڈلز ہیں، 11 سکینڈل تو آپ نے خود دیکھے ہیں، آپ کے کیبنٹ میں ہیں، ابھی بھی چل رہے ہیں، ابھی بھی آپ کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے کسی ایک کو بھی آپ نے سزا نہیں دی، آپ نے کسی ایک کو بھی اکاؤنٹیبل نہیں کیا۔ میں اپنے لوگوں کی بات کروں، باقی چھوڑ دیں اپوزیشن کو، ہم ان کو رپورٹ بھی کرتے رہے ہیں، ہم نے اسکینڈل بھی دیکھے ہیں، وہ جیلوں میں بھی گئے ہیں، نیب نے بھی ان کو کیا، عدالتیں وہ سب کچھ ہے۔ آپ کے جو اپنے قریبی بیٹھے تھے، جب آپ مثال دیتے ہیں ان کی حضرت فاطمہ کی، میں آ کے ان کی مثال دیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی کہا تھا کہ ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے اگر خدا نہ خواستہ وہ کوئی اس طرح چوری کرتے ہیں، تو پھر آپ کو تو اپنے وہیں سے شروع کرنا چاہیے تھا، گھر سے شروع کرنا چاہیے تھا، آپ کے کیبنٹ سے شروع کرنا چاہیے تھا، اپنے قریبی لوگوں سے شروع کرنے تھے۔ وہ تو سب کو آپ نے سپیئر کیا، کسی ایک کو بھی سزا نہیں ملی۔ سو یہ کہنا کہ انصاف کے لیے لڑتے رہیں گے، یہ چیزیں یہ مطلب 3 سال پہلے لوگ شاید مانتے تھے، اب میرا نہیں خیال، میں ذاتی طور پر عمران خان صاحب کی ان باتوں پہ اپنی بلیو کرتا کہ وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں ان کا مقصد ان کا نہیں ہوتا، وہ جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے، جو بات کرتے ہیں اس کے الٹ کرتے ہیں، بالکل ٹوٹل ایک الٹ ہوتا ہے۔ سو اب شاید انہیں اس بات کا احساس خود بھی نہیں ہے کہ اب ان کی باتوں میں اثر نہیں رہا، لوگ اب ان کی باتوں میں یقین نہیں کرتے۔ خیر انہوں نے اگر وہ ہوتا تو بہت سارے میرا خیال ایشوز تھے کہ جن پر ان کو اپنی پارٹی کے اندر ہی بہت سارے سٹیپس لینے چاہیے تھے، کاروائیاں کرنی چاہیے تھی، کسی کے خلاف کچھ نہیں ہوا، بلکہ جن نے اس میں کرپشن کیے، اسکینڈلز آئے ہیں، وہ نہ صرف اپنے عہدوں پر بیٹھے ہیں بلکہ ان کو ریوارڈ بھی کیا گیا، بہت سارے افسران کو بھی ریوارڈ کیا گیا۔ خیر اس میں جو انہوں نے آ کے قطری خط کے حوالے سے بات کی مریم نواز صاحبہ پہ، جس پہ انہوں نے دوبارہ ان پہ ہٹ بیک کیا، تو وہ یہی تھا کہ اگر لندن میں یہ آ جاتا، وہاں پر اس قطری خط پیش کیا جاتا تو ان کو سزا ہوتی، جیل ہوتی۔ انہوں نے پھر فانٹ کی بات کی، ٹھیک ہے وہ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، لیکن لندن میں اگر خان صاحب یہ کہہ دیتے، 35 پنچز والی بات کہہ دیتے، یا شہباز شریف کے 10 ارب والی بات کہہ دیتے کہ مجھے آفر ہوئی تھی اور پروو نہ کر سکتے، تو پھر یہ نہیں بتاتے کہ لندن کی عدالتیں پھر ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ کہہ دینا مطلب اپنے مخالفین کو، ہم آپ کو پتہ سب سے زیادہ کرٹیکل رہے ہیں ان کے پیپلز پارٹی دور میں بھی رہے ہیں، نواز شریف صاحب کے دور میں بھی رہے ہیں، مریم صاحبہ پہ ابھی بھی بات ہم کرتے ہیں، کھل کر کرتے ہیں، لیکن آپ کے بھی بہت ساری چیزیں جو آپ نے کہی ہیں جو آپ ثابت نہیں کر سکتے تھے عدالتوں میں، سو وہ برابر ہونا چاہیے تھوڑا سا، کہ اگر آپ وہاں پہ ہوتے اسی 10 ارب کی یا اس کے 35 پنکچر والی بات پہ، تو آپ کے لیے اتنی ہی امبیرسمنٹ ہونی تھی جہاں پہ قطری خط کے لیے ہونی تھی۔ اور اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری رولنگ لیڈ جو ہے نا، وہ کوئی بھی ہو، ایک جیسی ہے، وہ سیم ہے۔ وہ عمران خان صاحب بھی کوئی وہ آگے کہتے ہیں ہولر دین پوپ کی پوزیشن نہیں لے سکتے، وہ بھی کوئی ہائی مارل گراؤنڈ نہیں لے سکتے۔ اگر مریم نواز صاحب، نواز شریف صاحب یا باقی پیپلز پارٹی تو بالکل نہیں لے سکتے، ان کے بھی ہم نے ایکٹس آف امیشن کمیشن ہمارے سامنے۔ سو ہماری لیڈ جو ہے نا لپ سروس میں چلتی ہے، اور انہیں پورا پتہ ہے، مریم صاحب کو پتہ ہے، ان کو آگے زرداری صاحب، بلاول صاحب، عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ ہمارا جو فالوور ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے، ہم جھوٹ بولیں، سچ بولیں، جو بھی کریں، ہمیں کسی کو کوئی روک ٹوک والی بات نہیں ہے۔ سو ان کی اپنی جگہ پہ، اور اس میں امپورٹنٹ جو بات کی انہوں نے، وہ پھر تھوڑا سا لوگوں کے کان کھڑے ہوئے، انہوں نے آ کے بتایا کہ اس ریاست مدینہ میں جو جنرل جو لگتے تھے، آرمی جنرل، وہ میرٹ پر لگتے تھے۔ سو وہ انہوں نے بتایا، پھر لوگوں کا ذہن میں آیا، کیونکہ آج کل پھر پکتا ہے آپ کو ملٹری اور سول ریلیشن شپ جو ہیں وہ تھوڑے سے آڈ ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کسی اور کو جنرل رکھنا چاہتے ہیں، وہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کسی اور کو چاہتی ہے DGISA کے طور پر۔ جب یہ آپ کہیں گے کہ ریاست مدینہ میں وہ آ کے میرٹ پر جنرل لگتے تھے، تو تھوڑا سا اس پہ میرا خیال ہے آئی بروز تو ریز ہوں گے کہ خان صاحب پھر کسی کو میسج بھیج رہے ہیں، کیونکہ کچھ دن پہلے آپ کو پتہ ہے وہ پھر کہہ رہے تھے کہ حضرت خالد بن ولید کی ان کو جس طرح ہٹایا گیا تھا کمانڈ سے، حضرت عمر نے ان کو ہٹایا تھا، تو وہ بھی ابھی لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات زندہ ہے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست مدینہ میں جنرل جو لگتے تھے میرٹ پہ لگتے تھے۔ سو اس کے بیک گراؤنڈ میں پاکستان کے اگر لوگ جو ہیں جب یہ موجودہ سچویشن دیکھتے ہیں تو تھوڑے سے ان کے لیے ڈسٹربنس ہونی ضروری ہے کہ اشارے جو ہیں نا کس کو کیے جا رہے ہیں۔ خیر مریم نے ان پہ جوابی
کافی ہٹ بیک کیا ان پہ عمران خان صاحب پہ، اور انہوں نے ان کو کہا جی کہ آپ حضرت عمر کی وہ مثالیں دیتے تھے کرتے کہ اپنی باری لگے توشہ خانے کا آپ حساب کتاب دینے کو تیار نہیں. باتیں میں بھی خیر پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لکھ کر بھی کہہ چکے ہیں. یہ عمران خان صاحب کی بہت بڑی کمزوری ہے، اور ان کو ہانٹ کرتی رہے گی کہ انہوں نے توشہ خانے میں ملنے والے تحائف جو ہیں ان کی لسٹ جو ہے یا ان کی ڈیٹیل جو انہوں نے چھپائی ہے وہ دینے کو تیار نہیں ہے. اور اس نے مریم صاحبہ نے یہی بات انہوں نے کی ہے کہ کیوں چھپایا جا رہا ہے. تو مریم صاحبہ کی اطلاع کے لیے عارض بات پہلے بھی کہہ چکے ہیں، پھر رپیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ کلچر جو ہے نا کہ ان کو یہ توشہ خانہ کو ڈکلیئر کرنا کہ قومی راز ہیں، یہ ان نواز شریف صاحب نے 2017 میں انہوں نے یہ سینٹ میں انہوں نے کلثوم پروین صاحبہ جو ہے انہوں نے سوال کیا تھا، انہوں نے مانگی تھی ڈیٹیلز. اس کے جواب میں انہوں نے وہاں پہ یہ بیٹھے تھے، پرائم منسٹر ہاؤس تھا، کیبنٹ ڈویژن تھا، انہوں نے لکھ کر بھیجا تھا، وہ میرے پاس وہ موجود ہے، انہوں نے لکھ کر بھیجا تھا، بلکہ آپ کو شاید اس پہ اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا. اس پہ لکھ کر بھیجا تھا کہ نواز شریف صاحب کو ملنے والے جو ہیں نا یہ تحائف، یہ سارے یہ سیکرٹ ہیں، کلاسیفائڈ ہیں، اور اگر ہم نے بتا دیں تو غیر ملکی سربراہ ناراض ہو جائیں گے اور میڈیا ہائپ کریٹ کرے گا. یہ راستہ عمران خان صاحب کو آپ نے دکھایا ہے کہ جناب توشہ خانہ جو ہے نا قومی راز ہیں، کسی کو نہیں بتانا. آپ چھوڑیں عمران خان صاحب کو، چھوڑیں، آپ بتا دیں نواز شریف صاحب کو کہ آپ نے کتنے تحائف رکھے اور کتنے ساتھ لے گئے تھے، پتہ چل جائے گا. ان کو شرمندہ کریں عمران خان صاحب کو. آپ کو اپنی لسٹ جو ہے جاری کرنی چاہیے تھی کہ فلاں 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 یہ توشہ خانے کے جو ہیں اس کے تحائف تو ہم آگے جمع کروا کے کہیں. سو دونوں اس میں برابر ہیں، لیکن عمران خان صاحب کیونکہ ہائی مارل گراؤنڈ لیتے تھے، لہٰذا ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ یہ چیز کو پبلک کرتے، نہ کہ وہ بھی کور لے لیتے اس کا اس کا کلاسیفائڈ لا کا جو نواز شریف صاحب نے انٹروڈیوس کروایا تھا، اور وہ بھی کہہ دیتے کہ غیر ملکی حکمران ناراض ہو جاتے. سیم ایگزیکٹ ڈٹو کاپی ہے جو نواز شریف صاحب نے 2017 میں انکار کیا تھا کہ میں نہیں بتاؤں گا توشہ خانے کی ڈیٹیل، یہ قومی راز ہے. ایگزیکٹ عمران خان صاحب نے وہی جواب دیا جی میں نہیں بتاؤں گا. خیر اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو ہائی مارل گراؤنڈ کی وہ بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اخلاق کی برتری کی بات کرتے ہیں، میرٹ کی بات کرتے ہیں. ان کو بتانا چاہیے تھا. لاسٹلی جو میرے لیے بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز تھی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک وہ پاکستانی کو جانتے ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ ہے جتنا پاکستان نے IMF کا دینا ہے، تو وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کا سسٹم انہیں نہیں آنے دیتا. اس پہ میں کیا تبصرہ کروں؟ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہے، انہی کی مطلب ہے انہی کی حکومت میں اپنے فنانس منسٹر اپنا سب کچھ ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں جناب کہ وہ آنا چاہتے ہیں بندہ جہاں پہ 6-7 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے یا پیسہ ہے، لیکن اس کو سسٹم پاکستان کا نہیں آنے دیتا. یہ سسٹم کون ہے سر؟ آپ ہی سسٹم ہے نا، مطلب آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ کی ٹیم ہے. کہاں پہ پرابلم ہے؟ لوگوں نے تو آپ کو اس لیے ووٹ ڈالا تھا، آج ان کو بتا رہے ہیں پاکستان کا سسٹم ان کو نہیں آنے دے رہا. تو میرا خیال ہے وہی والی بات ہے جو آپ کو پہلے گھر سے بتائی گئی تھی کہ سر یو آر دا پرائم منسٹر، آپ سسٹم سے زیادہ آپ سسٹم کو آپریٹ کرتے ہیں، آپ چلاتے ہیں. اتنی بے بسی، اتنا مطلب ہے آپ لوگوں کو بتانا کہ جناب کہ سسٹم جو ہے نا وہ بندے کو پاکستان نہیں آنے دے رہا. تو جناب نواز شریف صاحب کی حکومت ہے، جنرل مشرف کی حکومت ہے، یا زرداری یا گیلانی صاحب کی حکومت ہے، کس کی حکومت ہے؟ آپ کی حکومت ہے. وہ بندہ کون ہے یہ قوم کو بتائیں ذرا تھوڑا سا، تاکہ ہمیں فیکٹس اینڈ فگر کا پتہ چلے، اس بندے سے مطلب پوچھا جائے. آپ نے محض ایک اس پہ جنرل بات کر دی، ایک بندہ ہے آنا چاہتے، اس بندے کو بتائیں تاکہ تھوڑی سی انٹروڈکشن تو جائیں، ہم اس کے منہ تر لے کریں، سارے پونگ پکڑیں گے بھائی صاحب آ جائیں، پاکستان کا سسٹم آپ کو کچھ نہیں کہتا. اگر پرائم منسٹر پاکستان بھی اس کو نہیں لا سکتا تو پھر اس کے بعد کیا رول آف لا لائیں گے، قانون لائیں گے، چیزیں لائیں گے اور ملک میں تبدیلی لائیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ بہرحال یہ ہماری پاکستانی قوم اس میں خوش رہتے کہ ان کے لیڈر جو ہیں ان کو گولیاں دیتے رہیں، چونا لگاتے رہیں، اور ہم بڑی خوشی سے وہ چونا جو ہے نا اپنے اپنے رنگ کا، اپنی مرضی کے حکمران سے لگوانا چاہتے. بس فرق ایک ہے کہ سارے چونا لگوانا چاہتے ہیں، لیکن وہ چونے لگانے والا نو ہماری مرضی کا ہونا چاہیے. یہ سارے کے سارے حکمران اس معاملے میں خوش قسمت ہیں کہ اس ملک میں سارے کے سارے چونا لگوانا چاہتے ہیں، ان کی باتوں پہ داد اور واہ واہ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ سب کو پتہ ہے سارے کے سارے جھوٹ بول رہے ہیں.